مسعود صاحب، ایک جب اسرائیلی طیاروں نے ایران اور مختلف ان کی نیوکلیئر سائٹس کے اوپر بمباری شروع کی نا، تو پہلے سب سے یہ خبر آنی شروع ہوئی کہ جو فیسلٹیز ان کی انڈر گراؤنڈ ہیں، کوئی 25-30 میٹر نیچے ہیں، تو وہ اسرائیلی بمباری کے ساتھ وہ تباہ نہیں ہوں گی، تو اس کے لیے انہیں امریکہ کی مدد درکار ہوگی. وہ جو ڈیزی کٹر جیسے افغانستان میں پھینکتے تھے، یا B-52 آئیں گے تو پھر کام ہوگا. یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا G7 کی سمٹ چھوڑ کے واپس آنا ہے، یا آج یہ خبر چل رہی ہے کہ امریکی ہتھیار اور ان کے وہ ٹینکرز جو ایئر ٹو ایئر ریفیول کے لیے کام ہوتے ہیں وہ بھی اس ریجن میں موو کر رہے ہیں یورپ سے، کیا یہ انڈیکیشن ہے کہ امریکہ اس کے اندر براہ راست شامل ہو جائے؟ دیکھیے، اس وقت جو وزیر اعظم نتن یاہو کی یہ کوشش ہے کہ امریکہ اس میں شریک ہو جائے اس جنگ میں، اس کے لیے وہ اکسا رہا ہے، اس لیے ایران کا نقصان کر رہا ہے، جنگ کو جوہری سطح پہ لے گیا ہے. آپ نے جو کہا ہے کہ 3 جگہوں پہ انہوں نے حملے کیے تھے اسرائیل نے، ایک نتنز تھا، دوسرا جو ہے وہ اصفہان، اور تیسرا جو ہے وہ فردو تھا. ان میں سے وہ اوپر والی سطح کو تو ہٹ کر سکے، نیچے نہیں جا سکے، کیونکہ اس کے لیے ان کو بنکر باسٹر چاہیے، اور اس میں کوئی تقریباً جس طے در طے جو وہاں ان کے ذخائر موجود ہیں جوہری اور مسائل سائلوز جو ہیں ویسے بھی جو ہے سنگلاخ پہاڑوں میں، تو اس کے لیے جو بنکر باسٹر چاہیے، اس میں جو بام چاہیے، اس کا وزن جو ہے وہ 30,000 پاؤنڈ کے قریب ہے. یہ ایئر مارشل صاحب اس کی تصدیق کریں گے. تو اس وقت میں اسے جو ہے سیاسی یا صفاتی نہج کی طرف لے جاتا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے اسرائیل نے ایران کے اندر اسپیوناج کیا ہوا ہے، اسپیوناج کا نیٹ ورک جو انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، جو بڑا مؤثر ثابت ہوا ہے، وہ ایران کو بہت کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ انہیں ابھی بھی نہیں پتا کہ کون کہاں موجود ہے، کتنی تعداد میں موجود ہے، ہر محلے میں، ہر گلی میں ہی موجود ہے. جی. اچھا، اور دوسری یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اس میں جو ایک اور چیز سوچنے کی، جو صدر ٹرمپ 3-4 جگہوں پہ کھیل رہے ہیں. ایک آپ کے سوال کا جواب کہ وہ امریکہ کو اس میں باقاعدہ شامل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی جو اب میگا بیس ہے، یا امریکہ فرسٹ، امریکہ سب سے پہلے، یا دوسرا یہ کہ میک امریکہ گریٹ اگین، تو ان کی جو بیس ہے اس میں سپلٹ آ گیا ہے اسی دوران. کچھ کہتے ہیں کہ جناب آپ نہ جائیں، اس جنگ میں شریک نہ ہوں، آپ امریکہ کی طرف توجہ دیں، اور دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں، کیونکہ جو ریپبلکنز کی اکثریت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ جا کے لڑیں. نیتن یاہو تو پوری گیم یہی کھیل ہے نا کہ امریکہ اس کے اندر فریق بن جائے. جی، اور دوسرے یہ کہ اس نے کوئی چیز چھپائی نہیں. اس نے جو آپ نے اس کا فاکس کا یا دوسرے ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے جو دیکھے ہیں، تو اس نے باقاعدہ ایک بات جو ہے وہ لوگوں کو بتائی ہے. دوسری یہ ہے کہ یہ پہلی ایک اور چیز کی جو خصوصیت ہے اس جنگ کی، یہ پہلی جوہری جنگ ہے، اور اس میں ایک غیر جوہری طاقت نے کے اوپر ایک جوہری طاقت نے حملہ کیا ہے. اسرائیل جو ہے وہ مسلمہ، سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک جوہری طاقت ہے، اور جو ایران ہے وہ اب تک یہ کہہ رہا ہے کہ میں غیر جوہری ہوں، میرے میں کوئی جوہری ہتھیار نہیں حاصل کیے. تو اس میں مشکل یہ آ جاتی ہے کہ جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے اس میں جو ہے یہ ایران اس کا رکن ہے، لیکن نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے ارکان ایران کے تحفظ یا دفاع کی بجائے وہ ایک نان نیوکلیئر ویپن سٹیٹ، جو نان ڈکلیئرڈ نیوکلیئر ویپن سٹیٹ کی حمایت کر رہے ہیں. تو اس سے یہ ایک بہت بڑا جوہری بحران ہے دنیا کے لیے بھی، اور یہ ایک قسم کی ایک نظیر چھوڑ دے گا. اس لیے جو میں اس کے اوپر شاید جو ہے مارشل صاحب بھی بات کریں گے. امریکہ اس کے اندر فریق بنے گا کہ نہیں؟ سوال کہیں گم ہو گیا درمیان میں. امریکہ اس کے اندر فریق بنے گا کہ نہیں؟ تمام آثار ہیں کہ وہ فریق بن چکا ہے. اگر آپ نتن یاہو کے اوپر اس کے بیان کے اوپر اعتبار کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے، اس نے 3-4 چیزیں کہی ہیں کہ امریکی طیارے جو ہے ان کی مدد کر رہے ہیں فضا میں. اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہے ان کی جو میسائل بیٹریز جو ہیں وہ امریکہ جو ہے اس میں معاونت کر رہا ہے. تو اس میں وہ ابھی بن چکا ہے ایک مہین سا، ایک باریک سا پردہ درمیان میں رکھا ہوا ہے. بس وہ پردہ ہٹانا ہے. جی، وہ پردہ ہٹانا ہے یا نہیں ہٹانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب وہ کینیڈا سے واپس صدر ٹرمپ آئے ہیں تو انہوں نے تقریباً 3-4 مختلف قسم کے مبہم اشارے دیے ہیں. ایک یہ ہے کہ جنگ بندی سے بڑی کوئی چیز میں آپ کو خبر دینے والا ہوں. اس کے بعد یہ ہے کہ لوگوں نے یہ قیاس آرائی کی ہے کہ وہ اس کشمکش میں کا شکار ہیں کہ وہ نوبل پیس پرائز لینا چاہتے ہیں. تو اس میں اگر وہ شریک ہو گئے اس جنگ میں تو وہ تو جاتا رہے گا. تو اس لیے آپ کو ٹرمپ کو بھی ہی از ویری انپریڈکٹیبل، ہی از ویری مرکیوریل.
تو آپ کو ان کی شخصیت کو بھی اس پوری کی پوری جنگ کے درمیان رکھنا ہے۔ ایئر مارشل صاحب، اگر امریکہ اس کے اندر بہت ایکٹیولی انگیج ہو جاتا ہے، جو لیول اس کا ہے، اسرائیل کے تو ساتھ ہے، لیکن یہ انگیجمنٹ لیول اس کا نیکسٹ لیول پہ چلا جاتا ہے، امریکی جہاز آتے ہیں اور تہران یا مختلف نیوکلیئر سائٹس کے اوپر بامبنگ شروع کر دیتے ہیں، چائنا اور روس کیا کریں گے؟ وہ خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہیں گے کہ ٹھیک ہے ایران کو ڈسٹروائے ہونے دو، ہم صرف ایک بیان دیتے ہیں کہ نہیں اسکیل ڈاؤن کرو اور کچھ نہیں کریں گے؟ میرے خیال ان کے لیے بہت ٹرکی سچویشن ہو جائے گی ندیم صاحب، اور آج جس طرح فارن منسٹری آف چائنا کے اسپوکس پرسن نے ابھی سٹیٹمنٹ دی ہے چند گھنٹے پہلے، بڑا اچھا بیان ہے ان کا، لیکن صرف بیان ہی ہے کہ کچھ اور بھی کریں گے؟ دیکھیے ابھی تو ایٹ دس سٹیج اگر ہم چائنا کو صحیح سمجھتے ہیں تو وہ آخر مومنٹ تک کوشش کریں گے کہ وہ کانفلکٹ کے اندر خود شامل نہ ہوں، لیکن وہ کسی طریقے سے اس کانفلکٹ کو مینیج کر سکیں۔ لیکن اگر امریکہ ڈائریکٹلی انوالو ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں پھر دوسری فورسز جو خاص طور پہ ایشین پاورز ہیں، جو رشیا اور چائنا ہے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جائے گی بجائے سوائے اس کے کہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں۔ گلف ریجن میں امریکی مفادات کا ایک ہی وہ ان کے پاس وہ توپچی ہے جس کا نام اسرائیل ہے، اور اگر ایران کو وہ فلیٹ ہونے دیتا ہے، اس چائنا اور روس پر کھڑا رہ کے تماشا دیکھتا ہے، تو پھر ان کو فورگو کرنا پڑے گا پورا ریجن۔ تو یہ ایک سوال ہے جس کا جواب چائنا اور روس کو یس اور نو میں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ ایگزیکٹلی، اور اسی لیے جو ہے نا سچویشن دن بہ دن یعنی کہ سب جو بڑی پاورز ہیں ان کے لیے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے جس طرح آپ نے بھی کہا کہ کیا کہتے ہیں کہ امریکہ انڈائریکٹلی تو انوالوڈ ہے اس وقت۔ ایران کے اوپر جتنے اٹیکس ہو رہے ہیں ان کو اے ٹو اے ریفیولنگ فیسلٹی امریکہ دے رہا ہے، جو میزائلز فائر ہو رہے ہیں ایران سے اسرائیل کی طرف، ان کو راستے میں جو برٹش اور امریکن ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں سے گزر جاتا ہے، جارڈن والے مارتے ہیں آگے۔ ایگزیکٹلی، تو وہ انڈائریکٹلی تو آلریڈی انوالوڈ ہے، اور ایران خود بھی کہہ چکا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے اس جنگ میں شامل ہے۔ لیکن اگر وہ اوپنلی آ جائے، بیکاز دیکھیے ہم جس بوم کی بات کر رہے ہیں وہ بوم صرف امریکہ کے پاس ہے، اور وہ صرف ایک جہاز سے گرایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے B-2 بومبر، ٹھیک ہے نا۔ اٹ از اے 30 پاؤنڈر گائیڈڈ منیشن جس کو GBU 57 کہتے ہیں، اور صرف ایک بوم نہیں گرانا ہوگا، کئی بومز گرانے ہوں گے اسی پوائنٹ کے اوپر ٹو پینیٹریٹ سو ڈیپ۔ جو فردو نیوکلیئر ریئیکٹر ہے جہاں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایران نے اپنے ساری انریچمنٹ فیسلٹی ادھر شفٹ کر دی ہے، وہ تقریباً 1 کلومیٹر ڈیپ ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اوپر پہاڑ ہے۔ سو پہلے تو امریکہ کو پہاڑوں کو یعنی کہ بالکل فلیٹ کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد پھر ان کو نیچے پینیٹریٹ۔ Is it doable؟ کیونکہ تورا بورا میں جب یہ اسامہ کو مارنے آئے تھے تو وہ ایک ان کے پاس وہ ڈیزی کٹر کا بڑا مت تھا، کہتے تھے وہ ہم بھیجیں گے جہاز پہاڑوں کے اندر سے، اس کو غاروں کے اندر سے، we will smoke them out۔ یہ اس کی وہ بش کی سٹیٹمنٹ تھی، تو وہ آ کے پاکستان میں بیٹھ کے ادھر تو سموک آؤٹ کیا ہونا تھا۔ تو وہ بہت مشکل ہے، لیکن اٹ ول بی این انڈیکیشن کہ کیا کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو ہو گیا ہے، اور پھر چائنا اور رشیا کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی بٹ ٹو گیٹ انوالوڈ، اور یہ جو پورا علاقہ ہے خاص طور پہ GCC کنٹریز جو ہیں وہ بھی انوالو ہو جائیں گی۔ ایک جو چیز ہے جس کے بارے میں میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ابھی تک کی جو سب سے بڑی کیجولٹی ہے نا، وہ myth of Israel's invincibility ہے، اور گلف ریجن کے اندر somehow the other 20-25 سال سے انہوں نے نا عربوں کو یہ سمجھا دیا تھا کہ بھی تمہارا اور اسرائیل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اسرائیل جب چاہے گا وہ اٹھے گا، وہ آپ لوگوں کو جوتے مارے گا، اور کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کو وہ چیز برداشت کرنی پڑے گی۔ وہ جوتے کھانے کے لیے تیار تھے، اس لیے وہ جوتے مارے۔ ایگزیکٹلی، اور وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ جوتے کھانے کے لیے لیکن جو ایران کا سٹانس ہے انہوں نے یہ دکھلا دیا ہے کہ جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل انونسیبل نہیں ہے، اگر وہ دوسروں کے اوپر حملہ کر سکتا ہے تو اس کے اوپر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے، اگر ہمارا خون بہتا ہے تو آپ ان کا بھی خون بہ سکتا ہے۔ سو ناؤ اب آگے جو عربی ہیں وہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیل کریں گے بنسبت اس کے کہ جو وہ پہلے کرتے رہے۔ اچھا، ایک آپ کا اثر مسعود صاحب، آپ نے ابھی بولا تھا کہ دوسری عرب ریاستیں اس کے اندر شامل ہو سکتی ہیں۔ ابھی جو ایرانین میزائلز آتے ہیں وہ اس کو جارڈن مارتا ہے، اس کو عراق، سیریا، جارڈن، اس میں سے کون ایسا ہوگا کہ جو کھڑا ہوگا اور روس اس کے اسرائیل کے ساتھ لڑ رہا ہوگا؟ اب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سارے سائلنٹ آبزرور کے طور پر سائٹ پہ کھڑے ہوں گے۔ دیکھیے جو
کراؤن پرنس ہیں سعودی عرب کے، وہ بہت کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے صدر پوٹن سے بات کی، کیئر سٹارمر سے بات کی ہے، اس کے بعد صدر ٹرمپ سے وہ بات کر چکے ہیں. انہوں نے صدر پزشکیان کے ساتھ بھی گفتگو کی ہے، تو وہ کوئی درمیانی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جنگ میں فریق نہیں بننا چاہیں گے؟ نہیں، فریق وہ بن ہی نہیں سکتے. اس لیے میں وجہ بتاتا ہوں کہ سعودی عرب میں، امارات میں، قطر میں، بحرین میں اور کویت میں تمام ممالک میں امریکہ کے فوجی اڈے شامل ہیں. لہٰذا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پارس گیس فیلڈ ہے یہ شیئر کرتے ہیں جناب قطر اور ایران، تو اس کے اوپر بھی اسرائیل نے ایک حملہ داغا تھا. اور اسی طریقے سے تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو روس ہے وہ کوشش کر رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ گفتگو کر رہے تھے تو صدر پوٹن نے پیشکش کی ہے. صدر پوٹن کے ٹرمپ کی گفتگو ہوئی تھی آپس میں، تو صدر ٹرمپ نے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ ثالثی کا رول ادا کرنا چاہتے ہیں، سہولت کاری کا، تو آپ کر لیں. تو وہ کر رہے ہیں. لیکن ابھی جو بیان ان کے دفتر خارجہ سے ایشو ہوا ہے پریزیڈنٹ کے بہاف پہ، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کی طرف سے مزاحمت ہے، یعنی ایران تو تیار ہے لیکن اسرائیل کی طرف سے مزاحمت ہے. تو اس وقت یہ ہے کہ یہ براہ راست رینج میں ہیں یہ ساری خلیجی ریاستیں. جب ہم مشرق وسطیٰ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پر ہم ان خلیجی ریاستوں کی بات کریں گے، اور اس میں جو آپ نے جیسے کہ اشارہ کیا تھا کہ کس طریقے سے بیری ویڈے وہاں پہلے سے موجود ہیں. نمٹس ہیز آلسو بین مووڈ ٹورڈز دا ریجن. تو اس لیے بلڈ اپ تو ایک دم ہو گیا بہت زیادہ، اور امریکہ بھی صفارا ہو گیا ہے، یعنی صرف معاون کے طور پر نہیں بلکہ متحارب کے طور پر، کمبٹنٹ کے طور پر سامنے آ گیا ہے. اب یہ ہے کہ انہوں نے وہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اچھا، ایک چیز جو میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، میں بار بار سفارتکاری کی طرف آتا ہوں تو ایسے اشارے ملے ہیں کہ یہ جو ایران کے وزیر خارجہ اراکچی اور دوسرے جو ہیں ان کے اسٹیو وٹکاف بہت جلدی اسی ہفتے کے ہی ملنے والے ہیں. آج کے لیے ٹرمپ نے بولا بھی ہے کہ وہ وٹکاف کو یا وائس پریزیڈنٹ کو بھیج بھی سکتے ہیں. جی کہ وہ راہ ہموار ہوئی ہے. لیکن جو ایران کے لوگ ہیں، ان کے جتنے بھی ریپرزنٹیٹیوز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے نا کہ آپ مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل کیا جائے. تو ان کا تو ہم تو مذاکرات کی میز پہ بیٹھے ہوئے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ مذاکرات کی جو باٹم لائن ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ یورینیم کی افسودگی کو صفر کر دو. اچھا، جب کہ اگر میں نے شروع میں ذکر کیا تھا نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے آپ رکن ہیں، آپ اس کے ممبر اور سگنیٹری ہیں، تو آپ کا حق ہے وہاں اس کے مطابق آپ کا استحقاق محفوظ ہے کہ آپ جو ہے جوہری توانائی حاصل کر سکیں فور پیسفل مطلب فور الیکٹریسٹی، فور پاور جنریشن. تو یہ ہے کہ میں آپ کے سوال کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں یہ اس وقت زد میں ہیں، اور اگر جنگ وسیع پیمانے پر چھڑ گئی تو یہ بھی میدان جنگ میں شامل ہو. کون سی ریاست شامل ہو جائے گی؟ ساری آپ کو لگتا ہے یہ اس قابل ہے کہ کھڑے ہو جائیں گے؟ وہ خود نہیں لڑیں گے، امریکہ وہاں سے لڑ رہا ہوگا، وہاں سے بیٹھ کے ان کی بیسس سے بیٹھ کے اٹیک کر رہا ہوگا. ایک بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اس جنگ کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے؟ ایران اس جنگ کو آئندہ 2-4 ہفتوں میں لے کر کس شکل میں آگے بڑھتا ہے، اس کا بہت زیادہ انحصار اس بات کے اوپر ہوگا. ایئر مارشل صاحب، ایران کے بعد ایک عام طور پر تاثر یہ ہے کہ اگلا نشانہ پاکستان ہے، اور وہ نتن یاہو کا وہ پرانا 12 سال پرانا انٹرویو، اس کو آج کل بار بار گھمایا جاتا ہے، لیکن وہ بات جو اس نے اس وقت کہی تھی آج بھی اس کے دل میں وہی بات ہوگی کہ پہلے ایران ہے تو بعد میں پاکستان ہے. ہمارے لیے کیا امپلیکیشن ہے؟ اگر اسرائیل نے ایران کو اس کانفلکٹ میں ہرا دیا تو اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ وی آر دا نیکسٹ ٹارگیٹ، اور ہم انڈیا اور اسرائیل کا مشترکہ نشانہ ہے. جی، اور اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ مل کے جو ہم نے مئی 2025 میں دیکھا ہے وہ ایک ایفرٹ تھی ٹو ویکن پاکستان، ٹھیک ہے نا. لیکن الحمدللہ وی کیم آؤٹ آف اٹ، یعنی کہ ہم فتح مند ہو کے اس میں سے نکلے ہیں، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ پاکستان نے وہاں دنیا کے سامنے اپنی طاقت کو اور اپنی پاور کو منوایا.